تائید کرتے ہوئے قبول کر لیا، لیکن کچھ افعال کو عرب کے اصلاح کیا ہے اسلام نے، اصلاح کر کر داخل کیا ہے۔ جیسے کیا؟ اس زمانے میں برہانہ اور عریان طواف ہوتا تھا خانہ کعبہ کا، لیکن اسلام نے کہا کہ میں اسے اصلاح کروں گا، تم اب برہانہ نہیں بلکہ احرام کے ذریعے سے طواف کریں گے۔ تو عزیزو یہ تین طریقے کے، اس کے علاوہ دیکھیے یہ بھی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں یہ بھی بتاتا ہوا چلو علماء کا مجمع ہے، عرب میں 1 سال کا عورت کا عدہ ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اس کو تبدیل کیا، 1 سال بہت زیادہ ہے، اسے محدود کر دیتے ہیں، تو کچھ مخصوص مہینے میں 1 سال کو رد کر کر اصلاح کر کر کچھ مہینے رکھا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے اب اسلام نے آنے کے بعد اسی طریقے سے حج میں بھی کچھ اصلاحات آئے ہیں، افعال حج میں بھی کچھ اصلاحات آئے ہیں۔ جیسے کیا؟ جس کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں صفا اور مروہ دونوں کے درمیان جب رسالت مآب نے پہلا عمرہ کیا ہے سن 7 ہجری کو، اس وقت دونوں کے پہاڑوں کے پاس صفا میں بھی بت تھا اور مروہ میں بھی بت تھا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب خداوند عالم یہ وحی نازل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان صفا، تم یہ نہ دیکھو کہ صفا میں بوت ہے مروہ میں بوت ہے، رسول تم کہہ دو کہ اگر عمرہ بجا لانا ہے تو صحیح کرنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہاں بت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، صفا بھی شاعر اللہ میں سے ہے، مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تم بت کو دیکھ کر اس سعی کو رد نہ کرو، بلکہ ہر حاجی اور ہر عمرے کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے پاس سعی کرے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک مقصد کی طرف لے آنا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، صفا کسے کہتے ہیں، مروہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ صفا یعنی صاف جگہ کو صفا کہتے ہیں کہ جہاں پر آلودگی نہ ہو۔ مروہ کسے کہتے ہیں؟ نرم جگہ کو مروہ کہتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزو، حاجی جا کر صرف حج کر کر آنا اور اپنے دل کو سخت کرنا اسے حاجی نہیں کہتے عزیزو، بلکہ اپنے دل کو صاف بھی کرے اور اپنے دل کو نرم بھی کرے، اسے حاجی کہتے ہیں۔ کن چیزوں سے صاف کرنا ہے؟ تکبر سے صاف کرنا ہے، حسد سے صاف کرنا ہے، دنیا کی محبت سے صاف کرنا ہے، جھوٹ سے صاف کرنا ہے، حب دنیا سے دل کو صاف کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دل صاف نہیں کرنا بلکہ صاف جیسے ہی ہو جاتا ہے تو اس کا دل نرم بھی پڑ جاتا ہے، پھر بھائی کی محبت اسے نظر آتی ہے اور بھائی اور بہن کی محبت اسے نظر آتی ہے، کہ جو اسلام نے اس کی طرف بہت توجہ دی ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے اب جانے کے بعد اپنے دل کو صاف کرتا ہے۔ اب یہ حاجرہ کا واقعہ یا صفا و مروہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حاجرہ نے جناب ابراہیم نے اسماعیل کو چھوڑ کر گئے جنگل میں، پانی نہیں تھا، تو یہ واقعہ آپ جانتے ہیں۔ ادھر جناب حاجرہ نے دوڑ لگائی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف پانی کی تلاش میں، لیکن اس ہر درس کا پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اس میں عبرت جو پائی جاتی ہے اس کو حاصل کرنا کمال ہے۔ قرآن نے اسی لیے کئی داستانوں کو ذکر کیا ہے، خدا نے قرآن میں کئی داستانوں کو ذکر کیا۔ مقصد کیا ہے؟ پڑھ کر گزر جانا نہیں بلکہ اس سے درس حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان کہ جو صحیح ہے عزیزو، جسے صحیح کہتے ہیں، تلاش کر رہی ہے، انسان کو یہاں درس دے رہی ہے کہ اگر کوئی چیز موجود بھی نہ ہو تو تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر مت بیٹھیے کہ خدا رازق ہے رزق دے گا، نہیں، بلکہ یہاں جس طریقے سے پانی کے نہ ہونے پر حاجرہ نے تلاش کی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ تلاش کرے، صبح میں نکلے تلاش کے لیے، رزق کے لیے، معاش کے لیے۔ تو دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ امید ہے۔ اب یہاں صرف تلاش نہیں کر رہی ہے، امید بھی ہے، بچہ پیاسا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پانی مل جائے، یہ پانی کے ملنے پر کبھی صفا سے مروہ کی طرف جا رہی ہے، کس بنیاد پر؟
کس بنیاد پر جا رہی ہے؟ امید کی بنیاد پر۔ عزیزو تلاش ایک چیز ضروری ہے انسان کے پاس، دوسری امید ضروری ہے۔ اگر اس کی مثال دنیا میں چاہے دیکھتے ہیں تو امید کی مثال، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تو دنیا میں اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو حزب اللہ کی امید کو دیکھیے۔ حزب اللہ نے کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، لیکن حزب اللہ نے اسرائیل کے مقابلے میں 33 سال کی جنگ کو فتح کیا۔ کس بنیاد پر؟ اسی امید کی بنیاد پر، اسی امید کی بنیاد پر حزب اللہ نے 33 سال میں کمزور ضعیف ملک لبنان ہے کہ جو جنگ کو فتح کر رہا ہے، اسی امید کی بنا پر، امید کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے عزیزو۔ تیسرا درس یہ ملتا ہے کہ ماں اور بیٹے کی محبت دیکھیے، ماں کس طریقے سے بیٹے کو پانی پہنچا رہی ہے، ادھر جان ہلاکت میں ہے لیکن تلاش اور امید میں کوشش کر پانی پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی صفا سے مروہ کی طرف دوڑ رہی ہے، مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، چوتھی چیز، پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان یہاں سے تواضع کا درس حاصل کر سکتا ہے۔ تواضع، حاجی کو جو بلا رہا ہے خداوند عالم، جو صحیح صفا اور مروہ کے درمیان کر رہے ہیں، کتنا بھی بڑا ہو لیکن اسے حق نہیں ہے کہ وہ ریشم کے لباس میں آئے۔ خدا یہاں پر تواضع کو رکھا ہے، یہاں تکبر کا مقام نہیں ہے۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ ایک لباس میں آئے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ ہو۔ عزیزو مصادیق شاعر الہی کو دیکھنا ہے کہ مصادیق شاعر الہی کیا ہیں۔ خداوند عالم نے 3 مصادیق کو قرآن میں بیان کیا ہے، 4 مقامات پر لفظ شاعر اللہ ہے لیکن 3 مصادیق کو خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اہل طلاب کا مجمع ہے۔ سب سے پہلے صفا اور مروہ، یہ 2 چیزیں کیا ہے؟ مصادیق بنے شاعر الہی کے، کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ دوسرا دیکھیے، دوسرا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے بدنا، کہ جو شتر تم قربانی کے لیے لے آتے ہیں اس کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ تو عزیزو قربانی ظاہری دے دینا کمال نہیں ہے، لیکن اپنے نفسوں کو کنٹرول کر کسی چیز کی قربانی دینا، یہ کربلا والوں نے سکھایا ہے۔ بہت سخت بہت سخت مرحلہ ہے عزیزو۔ انسان مینا میں جا کر قربانی دینا بہت آسان مرحلہ ہے، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کر کسی عہدے کو قربانی دینا، یہ بہت سخت مرحلہ ہے، یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، یہاں پر خداوند عالم نے 2 چیزوں کو بیان کیا، ایک صفا مروہ، تیسری چیز کیا ہے؟ بدنا ہے، کہ جو مصداق شاعر الہی ہے، کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ اب آئیے ادھر، اب ہم دنیا کے کسی بھی مصادیق کو دیکھتے ہیں شاعر الہی کے تو 4 قسموں کو ان پر تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ خولی قسم ہے، کہ جو شاعر اللہ کہلاتی ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک خولی شاعر اللہ، ایک مکانی شاعر اللہ، ایک زمانی شاعر اللہ، ایک عملی شاعر اللہ۔ طلاب کا مجمع ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، سخت مرحلہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک مجلس نہیں بلکہ عشرے کی ضرورت ہے عزیزو۔ ایک فہرست کے طور پر آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر آپ موضوع رکھ کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو عزیزو دیکھیے، ایک سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ فعلی خولی ہے، کہ جس کو فعلی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کیا ہے؟ جیسے اذان ہے، اذان شاعر الہی ہے لیکن خولی ہے، انسان اذان کو سننے کے بعد خدا تک پہنچتا ہے۔ دوسرا اقامت ہے عزیزو، تیسرا قرآن ہے، چوتھا شہید مطہری کہتے ہیں کہ شاعر اللہ میں سے کہ جو انسان عام زندگی میں اسے فراموش کر بیٹھا ہے آج کے، وہ ہے بسم اللہ کی تلاوت۔
بسم اللہ کی تلاوت کے جس کا شرف اتنا ہے کہ ہر کام کے جس کو آپ مہم سمجھتے ہیں اس کو انجام دینے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس چیز کو خدا سے متصل کر دیتے ہیں تو جو اس کی راہ میں پریشانی آئے گی تو خود اس پریشانی کو خدا دور کرتا جائے گا. نہیں عزیزو، جس فعل کو آپ انجام دے رہے ہیں اس کو اگر اس ذات سے متصل کر رہے ہیں کہ جو ذات کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہے، جو ذات باقی ہے، ازلی اور ابدی ہے، تو تمہارا کام بھی ابدی اور ازلی ہوگا. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. چھوٹی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس میں شاعر اللہ چھپا ہوا ہے، یعنی اللہ کی نشانی اس میں چھپی ہوئی ہے. عزیزو، انسان آج ہر کام کرنے سے پہلے کہ جس کو مہم سمجھتا ہے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو. الحمدللہ یہ سنت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. لیکن عزیزو، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو جب وہ وضو کرتا ہے تو جو پانی ڈالتا ہے اپنے چہرے پر تو اپنے چہرے سے جو اس نے دعا گناہ کیا ہے، آنکھوں کا گناہ کا کفارہ وضو کہلاتا ہے. نہیں عزیزو، بلکہ ہاتھوں میں پانی، روایت کہتی ہے کہ ہاتھوں میں جب بسم اللہ کہہ کر وضو کے لیے پانی ڈالتا ہے تو تمام ہاتھوں کے گناہ جو اس نے سرزد کیے ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں. چھوٹا عمل ہے لیکن اجر دیکھیے کتنا بڑا ہے. تو یہی نہیں عزیزو، مولا کائنات کہتے ہیں کہ بسم اللہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو اسم اعظم سے قریب ہے. اسم اعظم سے قریب ہے. کیسے قریب ہے؟ تو مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آنکھ کے دو حصے ہیں، ایک کالا حصہ ہے اور دوسرا سفید حصہ ہے، جس طریقے سے کالا حصہ سفید حصے سے متصل ہے اسی طریقے سے بسم اللہ کی آیت جو ہے اسم اعظم سے اتنا قریب متصل ہے. تو بسم اللہ کی بہت اہمیت ہے عزیزو. حتیٰ کہ بیان کیا گیا کہ اگر تم ساختمان بنانا چاہتے ہو، کوئی بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کے ذریعے سے اس عمارت کی بنیاد رکھیں. جو مشکلات آتے ہیں خدا اس کو حل کرتے ہوئے جائے گا، پھر وہ ابدی بلڈنگ کہلائے گی. نہیں عزیزو، اگر انسان گاڑی میں سوار ہونا چاہتا ہے تو سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہیں کہ جو شاعر اللہ میں سے ہے. چنانچہ ملتا ہے کہ عبداللہ ابن یحییٰ امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے محضر میں، تو جیسے ہی میں جا کر کرسی میں بیٹھا تو کرسی کا پیر پھسلا. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ جو یہ حکم دیا جاتا ہے اسلام میں کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو پیر پھسلا. پیر پھسلنا تھا. مولا نے کہا کہ خداوند عالم نے ہمارے شیعوں کے گناہ کا کفارہ اسی دنیا میں رکھا ہے. تو عزیزو، اب یہ جو سکرات موت ہے کہ خدا نہیں چاہتا اپنے شیعوں کو، حقیقی شیعہ ہے، اس دنیا میں سزا دے، اسی دنیا میں سزا دیتا ہے. تو یہاں کہتے ہیں کہ خدا نے میرے شیعوں کو اسی دنیا میں سزا کفارہ رکھا ہے گناہ کا. وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے آقا و مولا؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ تم جب کرسی میں بیٹھ رہے تھے تو تمہارے ذہن سے بسم اللہ نکلا، تو جس کی وجہ سے خدا نے اس عذاب کو نازل کیا. تو عزیزان محترم، بسم اللہ ایک قیمتی چیز ہے کہ جو انسان جس کام کو شروع کرتا ہے وہ کام ابدی ہوا کرتا ہے بسم اللہ کے ذریعے سے. شاعر الہی میں سے ایک قرآن ہے کہ جو کیا ہے، خولی ہے. ایک قرآن، دوسرا اذان ہے، تیسرا اقامت ہے. خود شہید مطہری کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہنا کہ جو عام انسان کی طرز زندگی ہے یہ خود شاعر اللہ میں سے ہے. یہی نہیں بلکہ صلوات پڑھنا آل محمد پر کہ جو عام زندگی میں انسان کو اپنانا چاہیے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. تو عزیزان محترم، صلوات کی بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن الحمدللہ ان مجلسوں میں آنے کے بعد انسان
جو سب سے اہم چیز اس دنیا، جو چیز حاصل کرے نہ کرے لیکن صلوات کے ثواب کو ضرور حاصل کر جاتا ہے. اور محمد وآل محمد صلوات خود دعاؤں کا مجموعہ کیا ہے؟ تمام دعاؤں کا مجموعہ کہ جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں وہ خود لفظی اور قولی شاعر اللہ کا مصداق ہے عزیزو، کہ جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. یہ جو زیارت نامے کیا ہیں کہ جو ہم جا کر زیارت نامے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن ایک ایک کی تفسیر کرتے ہوئے جائیں تو ہر ایک کے لیے وقت درکار ہے عزیزو. لیکن اس کے علاوہ دوسری قسم کیا ہے شاعر اللہ کی؟ دوسری قسم مکانی ہے. مکان، کچھ ایسے مکان ہیں کہ جو انسان اس کو دیکھنے کے بعد خدا کی ذات تک پہنچتا ہے. انسان اسے دیکھنے کے بعد خدا کی ذات تک پہنچتا ہے. کیا ہے؟ جیسے مسجد ہے، کعبہ ہے، مکہ ہے، مینا ہے، حرم ہے. یہ تمام چیزیں مکانی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان دیکھنے کے بعد خدا تک پہنچتا ہے عزیزو. یہ کیا ہے؟ مکانی چیزیں ہیں کہ جو انسان جس کو دیکھنے کے بعد خدا تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ عزیزو لفظی اگر دیکھیں تو خود اللہ اکبر کا لفظ ایسا ہے کہ جو انسان کو کبریائی تک پہنچاتا ہے کہ کوئی ذات تکبر نہیں کر سکتی. اگر دنیا میں کوئی ذات لاکھ کبریا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. انسان کو خدا دنیا میں جھکا کر یہ درس دے رہا ہے کہ تم تواضع کو اپناؤ. جب تم تواضع کو اپناؤ گے تو خدا تمہیں بلند کرتا جائے گا. ستارہ ہے عزیزو لیکن در اہل بیت میں اپنے آپ کو چھوٹا کر آ کر عظمت پایا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اگر در اہل بیت پر مجلسوں میں آ رہے تو چھوٹا بن کر آئیں. جب ہم اس در پر چھوٹا بن کر آتے ہیں تو وہ ہستیاں کہ جو بلند کر لے جاتی ہیں. خود نے اپنے آپ کو چھوٹا بن کر حسین کے لشکر میں پہنچایا تو حسین نے علیہ السلام کا مقام عطا کیا. اللہ اکبر بھی ایک ایسا لفظ ہے عزیزو کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان خدا تک پہنچتا ہے. توحیدی لفظ ہے جسے تکبیر کہا جاتا ہے. ہم کیوں معمولاً ہر عید کی نماز میں، چاہے وہ قربان کی نماز ہو چاہے وہ عید فطر کی نماز ہو، کیوں ہم تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ اس میں جو طاقت ہے عزیزو، انسان اسے آزما لیں تو پھر سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر کون سی طاقت پائی جاتی ہے. عجیب طاقت ہے. چنانچہ ملتا ہے کہ قبیلہ بنی نصیر 4 ہجری کا واقعہ ہے عزیزو. ایک غزوہ پیش آئی تاریخ اسلام میں. بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. ایک غزوہ پیش آئی تاریخ اسلام میں 4 ہجری میں. کچھ جب رسالت مآب مدینے میں پہنچے تو کچھ یہودی وہاں پر رہا کرتے تھے. رسالت مآب کا تعہد ان سے ہوا. ان سے ہونے کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ تم یہاں پر زندگی کر سکتے ہو اس شرط پر، اس شرط پر، اس شرط پر. لیکن جو شرط بیان کیے گئے تھے ان شرطوں کی شکنی کی گئی. جو عہد بیان کیے گئے تھے، جو پیمان بیان کیا گیا تھا، اس کو شکستہ کرتے گئے، اس کو ختم کرتے گئے. کہ جو قبیلے بنی نصیر بھی کہتے ہیں، نزیر بھی کہتے ہیں، نذیر بھی کہتے ہیں. قبیلے بنی نذیر ہے، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، مدینے میں رہا کرتا تھا. جب انہوں نے عہد و پیمان کی شکنی کی تو رسالت مآب نے کہا جاؤ سارے مسلمانوں جا کر حملہ کرو. تو اب سارے مسلمان گئے. بڑی تو اللہ اکبر کی اہمیت کو پہچانیے، شاعر اللہ میں سے ہے. لیکن آج کل دنیا والوں نے اس کا غلط استعمال کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے داعشوں نے یہ کیا ہے، استعمال کیا ہے. جو بس ہدف یہ ہے کہ اسلام برباد ہو جائے. اس کالے لباس کو بھی بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اس اللہ اکبر کو بھی بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ اکبر اور سیاہ لباس کی دشمنی نہیں ہے بلکہ توحید کی دشمنی ہے، اور اس شخص کی دشمنی ہے کہ جس نے توحید کو بچایا ہے. جس نے توحید کو بچایا ہے اس سے دشمنی ہے. لیکن آج استعمال غلط ہو رہا ہے. لیکن عجیب طاقت ہے عزیزو اللہ اکبر میں. یہاں رسالت مآب کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر جنگ کرو. جنگ کرتے گئے لیکن آخر میں جب 20 دن تک جنگ کیا تو رسالت مآب چلے گئے مدینہ.
اب علی سے کہتے ہیں کہ اے علی میں یہ سارے لشکر اور فرمانداری کا اس کا سردار تمہیں بناتا ہوں. عزیزو دنیا کے مسلمانوں کی عقل کہاں گئی؟ جب رسول ایک لشکر چھوٹے سے مسلمانوں کو بغیر فرما بردار اور لشکر کے چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا تو سارے امت کو بغیر جانشین کے چھوڑ کر چلے جائے. ساری علامہ طباطبائی نے اس بنی نصیر کے نصیر کے واقعے کو لے کر آئے ہیں اور اسے جو اضافہ کیا ہے یہ کہ مولا کائنات کے حوالے کیا تھا. تو بہار الانوار میں علامہ مجلس نے اس چیز کو لایا کہ مولا کائنات کے حوالے لشکر کو کیا. لشکر کو کرنے کے بعد یہ بھی تاکید کر رہے ہیں کہ اے علی کل صبح تک سارے مسلمانوں سے کہنا تکبیر کی آوازیں بلند کرو. تلواروں کی جنگ نہیں عزیزو، ختم ہو گئی تلواروں کی، فکروں کی جنگ ہو رہی ہے. اب تلوار کی جنگ نہیں ہے، فکروں کی. اے علی اللہ اکبر کے نعروں کو بلند کرو. صبح تک نعروں کو بلند کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرار کر گئے. تو اب عزیزو سمجھ میں آیا 22 بہمن کی رات کو 22 بہمن کے رات کو امام خمینی نے ایران میں اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ طاقت پائی جاتی ہے کہ جو مومن کے دلوں کو تقویت بخشتی ہے، دشمن کو فرار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. تو عزیزو وہ طاقت اللہ اکبر شاعر اسلامی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزو شاعر الہی کی ایک مصداق جو ہے اللہ اکبر ہے کہ جسے ذات کبریہ سمجھ میں آتی ہے. یعنی شاعر الہی میں سے ایک اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر اسلام کا شعار ہے، نہیں اللہ اکبر اسلام کا نعرہ ہے. اللہ اکبر اسلام کا پرچم ہے. اللہ اکبر ایسا نعرہ ہے کہ جو مومن کے دل کو قوی کرتا ہے اور دشمن کے دلوں میں خوف کو ایجاد کرتا ہے، جس کی مثال خود ایران کی ہے. عزیزو جو طاقت تکبیر میں ہے وہی طاقت لبیک یا حسین میں ہے. عزیزو جو طاقت اللہ اکبر میں پائی جاتی ہے وہی طاقت لبیک یا حسین میں ہے. اگر دنیا میں مثال دیکھنا چاہتے ہو تو چند سال پہلے دشمن چاہتا تھا اس جلوس اربعین کو ختم کر دے، علی حسین کے مزار پر حملہ کر دے. 20 کلومیٹر سامنے آ گئے تھے لیکن سارے لوگ اربعین کو پہنچ کر اللہ یا اربعین میں پہنچ کر لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کر کر اپنے دل کو تقویت بخشتے ہیں اور دشمن فرار ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزو لبیک یا حسین بھی ایک عظیم طاقت ہے کہ جو مومن کے دلوں کو قوت عطا کرتی ہے، طاقت عطا کرتی ہے اور دشمنوں کے دلوں میں خوف کو ایجاد کرتی ہے، جس کی مثال آج دنیا میں ملتی ہے. دشمن بھاگ گیا، چاہ رہا تھا کہ اربعین کے مجمع کو ختم کر دے لیکن خود مجمع کو دیکھ کر بھاگ گیا. دشمن بھاگ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لبیک یا حسین میں طاقت خداوند عالم نے رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے اس تکبیر کی آواز کی حفاظت کی تو خدا نے کہا کہ لبیک یا حسین کی حفاظت میں کروں گا. تو اب خدا حافظ ہے عزیزو حسین کے لبیک یا حسین کی آواز کا. تو عزیزان محترم واقعاً بہت سخت مرحلہ ہے. ایک یہ کہ زمانی مصداق کچھ ہیں، کچھ مکانی مصداق ہیں، کچھ زمانی مصداق کیا ہیں؟ زمانی مصداق میں یہ ملتا ہے کہ ہر ائمہ کی شہادت اور ولایت سے انسان خدا کی ذات تک پہنچتا ہے. اور اسی طریقے سے جمعے کا دن کیا ہے؟ زمانی دن ہے لیکن اس کے ذریعے سے جمعے کے دن سے انسان جو ہے خدا تک پہنچتا ہے. پھر دیکھیے آئیے زمانی کے اعتبار سے عیدین کہ جو عید قربان اور عید فطر ہیں وہ خود زمانی ہے لیکن جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے.
شعار زمانی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر آئیے ایک اہم ترین چیز کہ جس نے ان تمام چیزوں کو زندہ کیا ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی غدیر کا دن بھی کیا ہے؟ شاعر الہی میں سے. انسان غدیر کے دن رسول ادھر علی کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ بھی غدیر کا دن بھی انسان کو شاعر خدا تک پہنچاتا ہے، معرفت خداوند عالم تک پہنچتا ہے. خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ غدیر ہے عزیزو. معصومین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا والوں نے غدیر کو بھلایا تم عاشورہ کو اس طریقے سے نہ مناؤ. تاکید کرتے ہیں عزیزو، عاشورہ کو اس طریقے سے مناؤ کہ جس طریقے سے دشمنوں نے غدیر کو بھول دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے غدیر کو انہوں نے منایا نہیں، لیکن عاشورہ کو 4 چاند لگا کر منواؤ، برگزار کرو. تاکید ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی. تو اذان محترم ایک زمانی اعتبار سے دیکھیے، زمانی اعتبار سے دیکھیں گے تو عاشورہ بھی کیا ہے؟ عاشورہ خود ایک شاعر الہی میں سے ہے، مصداق شاعر الہی کا، کہ جہاں سے انسان آنے کے بعد، عاشورہ کو آنے کے بعد خدا سے نزدیک ہوتا ہوا چلے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے بھی معرفت خداوند عالم سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کہی ہے. امام حسین کے سارے خطبات کو لے لیں، پہلے خدا کی معرفت، خدا تک پہنچنے کا راستے کو بتایا ہے. خود دعائے عرفہ میں امام حسین نے عظیم ترین دعا ہے عزیزو. ہم نے اس کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھا، جس طریقے سے اس سے علم حاصل کرنا چاہیے نہیں کیا، لیکن غیروں نے اس سے کئی زیادہ علم حاصل کیا ہے. چنانچہ ملتا ہے کہ ایک شخص ایک وہابی کے پاس گیا، جانے کے بعد کہنے لگا کہ وہ ڈاکٹر تھا، اس کے پاس کئی تخصصات پائے جاتے تھے. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کئی تخصص اس کے پاس فزکس کے پائے جاتے تھے، دکتوری کے پائے جاتے تھے، لیکن وہ کبد کا بھی یہ تھا متخصص تھا، کئی چیزوں کا متخصص تھا. اب وہ شخص جاتا ہے، جانے کے بعد گفتگو کرتا ہے، کرنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ تم زیادہ کیا پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نوحہ پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں. تو وہ متعصب ہوا، متعصب ہونے کے بعد کہا کہ تم شاید شیعہ ہو. تو اب اس نے کہا کہ میں شیعہ ہونے سے تم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں میں شیعہ ہوں، لیکن یہ شیعوں کے خرافات ہیں، فلاں چیز خرافات ہے، عزاداری خرافات ہے، تمام چیزوں کو گننے لگا عزیزو. لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو خزانے ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں. تو اب اس نے کہا کہ کون سے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو اس نے دعائے عرفہ کے کچھ جملے کہ جو مولا کائنات نے انسان کی حقیقت ولادت کو بیان کیا ہے اس کے حوالے کیا کہ ہاں تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن اتنا جان لو کہ یہ کچھ فقرے ہیں، اس کو تم ضرور پڑھ لیا کرو. اب وہ گیا، جانے کے بعد کہا کہ یہ تاکید کر رہا ہے اتنا کہ آخر ان کے امام نے کیا کہہ دیا ہے. تو عزیزو اس نے اس فقروں کو پڑھنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنے چیزوں کو اس سے حاصل کیا ہے، کہ جہاں امام حسین نے انسان کے تخلیق کے ہدف اور انسان کے تخلیق کے نقشے کو جو بیان کیے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کو اسے لے گیا، لے جانے کے بعد امریکہ میں جب ریسرچ کیا گیا تو ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اس شخص کو بلاؤ، ارے یہ تو کتنے ہمارے مسئلوں کو حل کر دیا ہے. عزیزو ایک دعا ہے، ایک دعائے امام حسین کے جو دعائے عرفہ ہے کہ جو عام دعا ہے کہ جس نے اتنا تاثیر ایک متعصب شخص پر ڈالا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ. بلانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو میرے جملے نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ کس کے جملے ہیں یہ، کس نے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے یونیورسٹی سے اسے انعام دیں. تو اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے، ارے 1400 سال پہلے ایک حسین نامی شخص تھا کہ جس نے سارے انسانیت کے آج دنیا جا کر سمجھ رہی ہے، لیکن عزیزو افسوس یہ ہے کہ غیروں نے دعائے نطبہ کو سمجھ لیا، لیکن اپنے نے اتنا اس سے فرار کر گئے کہ اس کی معرفت کو حاصل نہیں کیا. امام حسین نے یہاں پر یہ کہا کہ جس نے خدا کو پایا اس نے کیا کھویا، جس نے خدا کو کھویا اس نے کیا پایا. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر.
عزیزان محترم، آج اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں تو واقعاً ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو سمجھتے جائیے. امام حسین کے ذریعے سے، ائمہ معصومین کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے ہم تک یہ عزاداری پہنچے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. تو عزیزو یہی نہیں بلکہ اسی عزاداری کے دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ اسی عزاداری کے خلاف دنیا والوں نے کئی پروپیگنڈے کیے ہیں. کہ ایک مرتبہ کسی ملک میں یہ کہا گیا کہ دیکھو کہ شیعوں کے پاس امید، دیکھیے میں نے کہا کہ حاجرہ کے پاس امید کا چراغ تھا کہ جو حاجرہ کو صفا اور مروہ پر دوڑنے کا مجبور کیا، امید کا چراغ تھا. تو جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسماعیل کے پیروں سے پانی نکلتا ہوا آیا. تو عزیزو دیکھیے امید ایک اہم چیز ہے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ شیعوں کی بقا کی کیا وجہ ہے کہ جو شیعہ ہر جگہ پر کسی بھی ملک میں جائے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر حسین کا تذکرہ نہ ہوتا ہو. ہر ملک میں حسین کی عزاداری برپا ہو رہی ہے. کوئی زمین ایسی نہیں ہے. جس طریقے سے اذان کی آواز ہر ملک سے آتی ہے، اسی طریقے سے حسین کی عزاداری کی آواز ہر ملک میں برپا ہو رہی ہے. عزیزو دنیا پریشان ہے کہ یہ آخر کیا وجہ ہے، ان کے پاس شیعوں کے پاس کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد میں بھی آج کل ایک ہندو مذہب ہے کہ جنہوں نے عزاداری میں شرکت کی، حسین کو مانا. تو واقعاً عزیزو یہ ایک طاقت ہے شیعوں کے پاس. تو کہتے ہیں کہ اس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس دو طاقتیں ہیں. ایک امید کی طاقت ہے، دوسری چلتی ہوئی گاڑی ہے. یہ دو چیز انسان کے پاس، اس کے پشیوں کے پاس ہے. امید یعنی کیا؟ ان کی جو کچھ امید ہے وہ امام زمانہ سے وابستہ ہے کہ جس کی بنا پر آج ان کی بقا ہے. اور ان کے پاس چلتی ہوئی گاڑی کیا ہے؟ عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے آج شیعہ باقی ہے. عزیزو اگر شیعوں سے یہ دو چیز کو چھین لیا جائے تو پھر شیعوں کی بقا ممکن نہیں ہے. اگر آج شیعہ باقی ہے تو اس امید کے چراغ اور اس عزاداری کی بنیاد پر شیعہ باقی ہے. تو ورنہ حزب اللہ جو 33 سال میں جنگ جیتا ہے کس بنا پر جیتا ہے؟ اسی امید کے بنا پر کہ جو امام زمانہ سے آج دشمن دوربین لگا کر دیکھ رہا تھا کہ ان کے پاس ہے کیا چیز. ایک مقام سے اتنے میزائل آئے، خود حزب اللہ پریشان ہو گیا کہ ہم نے اس کو نہیں پھینکا بلکہ عزیزو اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، تم اے رسول تم نہیں پھینک رہے ہو، ہم پھینک رہے ہیں. تو عزیزو امام زمانہ کی طاقت یہ امید تھی حزب اللہ کے پاس کہ جو حزب اللہ کی 33 سالہ جنگ میں کامیابی نصیب ہوئی. آج ہمارے پاس اگر امید ہے اور یہ عزاداری ہے تو جس کی وجہ سے ہم آج زندہ ہیں. عزیزو عزاداری ایک ایسی طاقت ہے کہ جو انسان سے چھین لیا جائے تو پھر انسان جو شیعہ عام جو حقیقی شیعہ ہے وہ شیعہ نہیں کہلائے گا. وہ شیعہ ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہے گا. جس طریقے سے مچھی کو پانی سے نکال دیں گے تو مچھی چند لمحے میں مر جاتی ہے. تو اتنے کرونا کے باوجود ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں ڈسٹنس رکھے، فاصلہ رکھے، لیکن یہ ساری جگہوں پر مجلس حسین برپا کر کر بتا رہے ہیں کہ ہم حسین کی عزاداری سے ایک لمحہ جدا نہیں ہو سکتے. عزیزو ایک لمحے ہم حسین کی عزاداری سے الگ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جان ہے عزاداری، ہماری روح ہے عزاداری. اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہم کہیں کے مٹ جاتے. عزیزان محترم عزاداری ایک اہم چیز ہے، لیکن عزیزو جہاں دیکھیے آپ ایک عمل ہے کہ جو حاجرہ کا عمل کہ جو انہوں نے صحیح کی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، اس عمل کو خداوند عالم کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اس کو ارکان حج میں سے رکھ دیا. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ تم حسین کی زیارت کے لیے کیوں جاتے ہو؟ ارے جس نے صفا اور مروہ کی بچایا ہے، اگر کسی نے ایک نبی کی جان کو بچا لے
تو اس کا عمل خدا کو اتنا پسند آ جاتا ہے، خدا اسے شاعر اللہ کہتا ہے، تو کیا جس نے اپنے 72 کو قربان کر کر دین اسلام کو بچایا ہے، صفا اور مروہ کو بچایا ہے، خدا کے حج کو بچایا ہے، خدا کے نماز کو بچایا ہے، تو کیا اس کی ذات شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ کیا اس کی ذات میں اگر کوئی آنسو بہاتا ہے تو کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ اگر انسان، کوئی بھی انسان اس ذات سے کسی چیز کو منسوب کر دیتا ہے تو وہ سارے چیزیں شاعر اللہ کہلاتی ہے۔ ہم آج علم کو کیوں چنتے ہیں عزیزو؟ ہم نے اس علم کو حضرت عباس سے منسوب کر دیا ہے۔ جب ہم حضرت عباس سے منسوب کر دیا ہے تو پھر یہ علم جو یہ علم دوسرے علموں سے فرق کرنے لگا، مقدس کہلانے لگا۔ تو اسی لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وہ مَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے خداوند عالم اس کے دل میں قوت عطا کرتا ہے۔ جس کی مثال کیا ہے عزیزو؟ شاعر اللہ کی تعظیم آج کے دنیا میں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ شہید قاسم سلیمانی ہے عزیزو۔ قاسم سلیمانی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے نہ رات کو رات دیکھا، نہ دھوپ کو دھوپ دیکھا، نہ سردی کے ایام کو دیکھا، نہ گرمی کے ایام کو دیکھا، بلکہ جب بھی ضرورت پڑ جاتی تو کبھی بی بی زینب کے حرم کی حفاظت کے لیے جاتے، تو کبھی جناب امام حسین کی حفاظت کے لیے جاتے، تو کبھی سامرا کی حفاظت کے لیے جاتے۔ تو اذان محترم جناب قاسم نے، جناب سلیمان ابن قاسم نے اس چیز کی تعظیم کی تو خدا نے ان کے دل میں صرف قوت نہیں عطا کی، لیکن سارے شیعوں کے درمیان ان کی محبت کو رکھ دیا۔ جس کی دلیل چاہتے ہو تو یہ تہران کا مجمع ان کے جنازے میں شریک ہو کر بتا رہا ہے، یہ قم کا مجمع ان کے جنازے میں شریک ہو کر بتا رہا ہے، یہ مشہد کا مجمع ان کے جنازے میں شریک ہو کر بتا رہا ہے۔ ارے یہ قوت کہاں سے آئی؟ صرف ان کے دل میں نہیں آئی، بلکہ سارے جہاں کہیں بھی مسلمان ہو اس کے دل میں قاسم سلیمانی کی محبت آ گئی۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، کربلا کا ہر ذرہ ذرہ شاعر الہی میں سے عزیزو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خون وہاں بہا ہے وہ خدا کے دین کی حفاظت کے لیے، خدا کے پیغام کی حفاظت کے لیے خون بہایا گیا ہے وہاں پر۔ تو عزیزان محترم، ہر ذرہ کربلا کا نہیں، بلکہ جو چیز کربلا سے نسبت پا جاتی ہے وہ چیز بھی مقدس ہے، تو اس کی بھی تعظیم ضروری ہے عزیزو۔ وہ بھی مصداق شاعر الہی میں سے کہلاتی ہے۔ جو چیز بھی آپ کربلا سے نسبت دے دیں، علم کو، کسی بھی چیز کو نسبت دے دیں، وہ شاعر الہی ہے، مصداق شاعر الہی ہے، تو پھر اس کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تعظیم کا نتیجہ قوت پیدا ہوتی ہے قلب میں، قلب میں قوت عطا کرتا ہے عزیزو۔ عزیزان محترم، ایک بی بی کہ جو ایک نبی کی حفاظت کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے، اپنے بچے کو صحیح سالم پایا، اس کے بعد پانی بھی موجود تھا، بس عزادارو مصائب کی طرف آ رہا ہوں، اچھے محرم ہے لیکن وہاں بھی بچہ ہے، لیکن کربلا میں بھی بچہ ہے عزادارو۔ خدا نے انتظام پانی کا کیا، پانی جناب اسماعیل کے ایڑیوں سے نکل آیا، لیکن ایک ماں کی محبت ختم ہوئی، ماں کی تلاش ختم ہوئی، ماں کی امید ختم ہوئی عزادارو۔ لیکن کربلا میں دیکھیے، کربلا میں بھی ایک بچہ پیاسا ہے، کیا وہاں پر ماں کی امید پوری ہو گئی؟ کیا ماں نے وہاں پر کہ جو تمنا کرتی تھی کہ اصغر کو تھوڑا پانی مل جائے، ارے اس باپ کو پوچھئے کہ جس نے یہ کہہ کر لایا ہو
کہ میں اس بچے کو پانی پلا کر لے آؤں گا. عزادارو مرحلہ بہت سخت ہے, آپ بھی صاحب اولاد ہے, لیکن عزادارو دیکھیے ادھر جیسے امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی, ششمال اصغر نے اپنے ہاتھ کو جھولے سے گرایا, خیمے میں کوہرام برپا ہوا. اجرکم اللہ. عزادارو اصغر باب الحوائج ہے, آنکھوں میں سے آنسو نکلے تو جو بے اولاد ہے ان کے لیے دعا کیجئے, اس وبا کے دور ہونے کے لیے دعا کرے. عزادارو اصغر باب الحوائج ہے. عزادارو افغانستان کے مومنین کے لیے دعا کرے. عزادارو جو کرونا میں مبتلا مومنین ہیں ان کے لیے دعا کرے. اجرکم اللہ. اور حسین نے کوہرام جو خیمے میں برپا ہوا, آئے آنے کے بعد بہن کو بلایا, بہن زینب, بہن زینب کیا بات ہے؟ تو زینب نے کہا بھیا استغاثے کی آواز سن کر اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیے. حسین سمجھ گئے, ارے میری آواز پر لبیک کہا ہے. اب زینب سے کہا اے بہن زینب ایک سفید کپڑے کو لے کر آؤ. عزادارو پھوپھی نے کپڑے کو لے کر آیا. اللہ سفید کپڑا حسین کے حوالے کیا. اب امام حسین نے خیمے میں اس سفید کپڑے کو بچھایا, اصغر کو اس میں لٹایا. اب چھوٹی بچی دوڑی, اب لے کر ابے کے دامن کو تھامے ہوئے, اب لے کر خیمے سے نکل رہے. چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی. آنے کے بعد ایک جملہ کہا, بابا اصغر کو کہاں لے کر جا رہے بابا؟ اب حسین کہے تو کیا کہے؟ کہا سکینہ اصغر بہت پیاسا ہے, 3 دن سے خیمے میں پانی ختم ہو گیا ہے, ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اے سکینہ اصغر کی حالت دیکھو, پانی پلا کر میں کہوں گا مولا. ارے رباب اصغر کی ماں موجود ہوگی. ارے اس جملے کو نہ سنے. مختصر یہ عزادارو امام حسین مقتل کی طرف گئے. دشمن سوچ رہا تھا حسین خستہ ہو گئے ہیں, ارے حسین قرآن لے کر آ رہے ہوں گے. اب عزادارو ابے کے دامن کو جیسے دشمنوں کے پاس سے ہٹایا تو کیا دیکھا؟ چمکتا ہوا چال ہے. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا. عزادارو اسی لیے اس مقام میں امام حسین نے شیعوں کو یاد کیا. کہا لیتکم یوم العاشورا, اے شیعوں اگر تم کربلا میں ہوتے تو میری بے کسی کو دیکھتے کہ میں نے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. عزادارو امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ میں خطا کار ہوں, میں تمہارے نزدیک, ارے یزید مجھ سے بیعت کرنا چاہتا تھا, اگر چاہتے ہو تو میرا سر قلم کر دو, لیکن اس بچے کی کیا قصور ہے؟ عزادارو اب جیسے ہی بچے نے امام کی عاجزی کو سنا تو اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں میں لے کر اعلان کیا, بابا عاجزی نہیں چاہیے. آج کمل اللہ. عزادارو اب یہاں پر جیسے ہی ابن زیاد نے یہ دیکھا تو کہا کہ دشمنوں میں خورام برپا ہو گیا. سارے دشمن اصغر کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے. تو جیسے ہی رونے لگے تو حرمل جناب ابن زیاد نے کہا, اے حرملہ انقلاب آ جائے گا, اختا کلام الحسین, حسین کے کلام کو خطا کر دو. عزادارو حرملہ کون ہے جانتے ہیں؟ حرملہ وہ شخص ہے کہ جس کے نشانے کا یہ عالم ہے, اگر سمندر میں مچھی دوڑے تو اس مچھی کی آنکھ میں اسے قید
है तो वो आंख में निशाना लगा देता है। अब वो शाहमला आगे बढ़ा से तीर को लेकर जब पहुंचा तो अब हुरमला का बयान है। हुरमला कहता है कि मैं तीर चलाना चाहा, एक मर्तबा चलाना चाहा, तीर गिर गया, दूसरी मर्तबा चलाना चाहा, तीर गिर गया, तीसरी मर्तबा चलाना चाहा, तीर गिर गया। आजादारों रोइए, जनाबे फातिमा जरूर तशरीफ लाई होगी, बीबी आपके पोते का पुरसा कबूल करे। ऐ बीबी आजादारों सकीना भी आई होगी, आइए सकीना को असगर का पुरसा देते हैं। आजादारों अब जैसे ही हुरमला का बयान है, इधर कहते हैं कि 3 मर्तबा तूने तीर को क्यों छोड़ दिया, अरे तेरा निशाने का ये आलम है। तो हुरमला कहता है कि मैं एक मर्तबा तीर चलाना चाहा तो क्या देखा, एक हिजाब पोश औरत आकर कहती है हुरमला से शोभा तीर अली असगर शिशमा का। आजादारों इधर हुरमला का तीर चला, हुसैन ने खून को लिया, दाढ़ी में मला, चेहरे में मलने के बाद आजादारों अब हुसैन का जिगर देखिए। अब हुसैन खैमे की तरफ जाना चाहते तो खैमे की तरफ जाने लगे तो अब ये सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो उसकी सकीना से ये कहकर आया था कि असगर को पानी पिला कर ले आऊंगा, अरे रुबाब को ये कहा कर आया था कि असगर को पानी पिला कर आऊंगा। आजादारों हम सुबह आशुरा ये अमल करते हैं, कभी हुसैन आगे जाते हैं, कहते हैं कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप भी साहिब औलाद है। अरे शिशमा का बच्चा, अरे कानून ये है कि जिसके यहाँ मैयत होती है उसके बाप को मैयत के पास जाने नहीं देते। अल्लाह रे हुसैन, हुसैन का जिगर देखिए, शिशमा के बच्चे को लेकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अरे ये अमल किया लेकिन आखिर में हुसैन ने सब्र के इंतहा को दिखाते हुए खैमे तक पहुंचे। छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई, कहा बाबा क्या असगर को पानी पिला कर ले आए। हुसैन ने कुछ नहीं कहा, अपने रिदा के दामन को उल्टा। अरे जो माँ रुबाब ने देखा, खुदा किसी माँ को ना दिखाए, रुबाब ने जैसे ही असगर को देखा एक जुमला कहा, बेटा क्या तुम्हारे जैसे बच्चे भी देर किए जाते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा माबूद तुझे वास्ता ए शिशमा अली असगर बाबुल हवाइज का, परवरदिगारा जो वबा दुनिया में फैली हुई है इस वबा को ख़त्म फरमा। जब तक दुनिया बाकी है इमाम ज़माना के ज़हूर के ताजील होने तक फिर किसी वबा में हमें मुब्तला ना कर। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अहले बैत अत्हार का, हमारी आज़ादारी को कबूल फरमा, हमारे आँखों के आंसुओं को रूमाल सैयदा में जगह अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है बाबुल हवाइज का, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है बीमार करबला का, जहाँ कहीं मोमिनीन व मोमिनात हॉस्पिटल में एडमिट हैं, परवरदिगारा उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अहले बैत अत्हार का, हमारे वाली वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।